الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ کم الحاکمین ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے،
فریاد رس بھی ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے، الہ اور معبود بھی ہے، مطلوب و مقصود بھی ہے۔ وہی اللہ ہمارا داتا اور رازق بھی ہے۔ وہ ایسا رازق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اے میرے بندو، تمہیں اپنے رزق کی فکر نہیں کرنا چاہیے، کھانے پینے کے بارے میں تمہیں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارا داتا، تمہارا رازق ایسا ہے کہ وہ تمہیں رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ایسا رازق ہے کہ جس نے اس زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہی پیدا کیا، بلکہ صرف تمہارا رزق اس کے ذمے نہیں ہے، اللہ تعالی نے تمہیں اس بارے میں بے فکر کرنے کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو اللہ نے اپنی محبوب مخلوق بنایا اور ایسے بنایا کہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن کہا فیکون، وہ ہو گئی، لیکن تمہاری باری آئی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اس انسان کو، اشرف المخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس لیے اگر ساری مخلوقات اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اس کائنات کے کیڑے مکوڑے ان کی روزی کا بندوبست وہ اللہ کرتا ہے، تو پھر تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین کیوں نہ یہ کہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی ہم نے زمین میں پیدا کیا وہ سب کے سب تمہارے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ فرماتا ہے یرزقکم من السماء والارض، وہ اللہ ایسا رازق اور داتا ہے کہ جو تمہیں آسمان سے بھی رزق پہنچاتا ہے اور زمین سے بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر تیری روزی کو منقطع کرنے والا وہ اللہ رب العالمین اس روزی کو منقطع کر دے، تمہارے رزق کا بندوبست ختم کر دے، تو کون ہے اس کائنات میں جو تمہیں ایک نوالا بھی پہنچا دے، ایک پانی کا گھونٹ بھی تمہیں پلا دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، وہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے طرح طرح کے رزق پیدا کرتا ہے، تو اس اللہ نے ساتھ اس رزق کو کھانے کے آداب بھی بتلائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اشرف المخلوق بنایا تو اس لیے تمہارے لیے عام جانوروں، چوپایوں
اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ہر چیز تمہارے لیے حلال نہیں کی، بلکہ فرمایا تمہارے لیے ہم نے اس رزق میں سے جو عمدہ رزق تھا، جو میری پیدا کردہ روزی تھی، رزق تھا، اس میں سے جو سب سے عمدہ تھا، جس کو میں طیب کہتا ہوں، پاکیزہ کہتا ہوں، اس کو میں نے تمہارے لیے حلال کیا۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے طیبات کو حلال کیا اور خبیث چیزیں جو تھیں ان کو میں نے حرام کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال چیزیں کھاؤ گے، طیبات کھاؤ گے تو تمہارے جسم پر بھی اور تمہاری روح پر بھی، تمہارے ایمان پر بھی، تمہارے کردار پر بھی، تمہارے اعمال پر بھی اس رزق کا اثر ہوگا۔ اگر تم نے ان پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر اگر تم نے خبیث چیزوں کو کھایا تو ان کا بھی اثر تمہارے جسم، تمہاری روح، تمہارے نفس، تمہارے اعمال، تمہارے کردار، ان سب چیزوں پر ویسے ہی ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ہوگا، تمہاری زندگی کے اعمال، تمہارا کردار داغدار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رزق کے کھانے کے کچھ احکامات اور تعلیمات قرآن مجید میں اور اپنے حبیب مکرم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ احکام، وہ آداب بتلائے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حلال کھانا، میرے یہ دیے ہوئے رزق سے حلال اور طیب چیزیں کھانا، جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین وہ مومن بندوں کو حکم دیتا ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تمہیں حکم وہی دیتا ہے جس کا حکم اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا تھا۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی اعلم بما تعملون۔ اے میرے رسول علیہم السلام کی پاکیزہ جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھانا، یہ پاکیزہ کھانا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرنا۔ اللہ اکبر! آپ کے نیکی کے اعمال، آپ کی اچھائیاں، وہ آپ کے رزق کی بنیاد پر ہیں۔ اگر آپ نے رزق حلال اور طیب نہ کھایا تو یقیناً پھر آپ نیک اعمال بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر کر بھی لیے تو پھر وہ زہری شکل و صورت ہوگی، ان کی اثر روح وہ مر چکی ہوگی اور ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوگی کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ کی طرف جتنی پاکیزہ عبادات ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان اعمال کے اندر جو حلال رزق کھانے نہیں کھا کر آپ نے کیے تھے، جو خبائث چیزیں کھا کر کی تھیں، تو وہ کبھی اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکیں گی، کیونکہ ان کے اندر وہ قوت اور طاقت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلا حکم یہی دیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان بھی پڑھا
کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کیا ایمان والو، تم نے ہمیشہ پاکیزہ رزق کھانا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اگر اسی کے بندے ہو، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم نے رزق حلال کھانا ہے۔ بھائیو، اگر حرام کھا لیا، اگر خبیث چیزیں کھا لی، تو یقیناً اللہ کے ہاں آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ حلال اور پاکیزہ کھائیے۔ اب ہو سکتا ہے ساتھیوں کے ذہن میں یہ آئے کہ حلال کیا چیزیں ہیں اور حرام کیا چیزیں ہیں، اور عموماً تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے لیے جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے، یہ نہ کھاؤ، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا وہ سب کا سب تمہارے لیے۔ یہ اغیار نے، جو اللہ کے دشمن اور اللہ کے بندوں کے بھی دشمن، انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے لیے عمومی چیزیں اکثریت تو حرام ہی ہیں، حلال تو چند ایک چیزیں کی۔ حالانکہ اسلام نے تو یہ قاعدہ اور قانون بیان کر دیا کہ اشیاء میں، رزق میں ہر چیز حلال ہے، الا کہ کوئی اس کے حرمت کی دلیل آ جائے، وگرنہ آپ کے لیے ہر چیز حلال۔ اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو پھر آپ کو علم بھی ہو جائے۔ ایسے تو نہیں، میرے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا، اپنی معرفت کے لیے اپنے بندوں کو کہا تھا سارے دلائل چھوڑ دو، جتنے دلائل میں نے قرآن میں بیان کیے اور اس کائنات میں پیش کیے، سب کو چھوڑ دو۔ اگر صرف تم اپنے کھانے پر ہی غور و فکر کر لو تو تمہیں تمہارا رازق اور داتا کی سمجھ آ جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی غور تو کرو، جو تم نوالا کھاتے ہو یہ کس طرح تمہارے منہ تک پہنچا ہے۔ یہ میرے اللہ، میرے احکم الحاکمین مولا نے کس انداز سے اس کو پیدا کیا ہے اور کس کس ذریعے سے تمہارے اس منہ تک پہنچایا ہے، اسی کو غور کر لیتے۔ اب یہ کھانے پر غور کریں تو آپ کو بے شمار چیزیں حلال نظر آتی ہیں، حرام کیا ہے؟ چند ایک چیزیں۔ آپ مشروب کو ہی لے لیں، مشروب کو لے لیں، آپ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بکالے پر داخل ہو جائیں، آپ دیکھیں تو صحیح کتنے مشروب ہیں آپ کے پینے کے لیے، سادہ پانی سے لے کر عصیر، جوس، طرح طرح کے، اور لسی کے اندر بھی کتنے مختلف ذائقے اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے۔ اور کیا چاہیے؟ حرام کیا کیا؟ صرف ایک مشروب، حرام کیا تو ایک مشروب، اور وہ کیا ہے؟ شراب ہے، خمر ہے، جو تمہاری عقل کو کھا جاتی ہے۔ جب تم اس کو پیتے ہو پھر تمہیں انسانی مروت کا کوئی خیال نہیں رہتا، تمہیں اپنی ہوش و حواس نہیں رہتی۔ صرف میرے مولا نے اسی لیے اس کو حرام کیا کہ تمہاری کرامت ختم نہ ہو جائے، تمہاری عزت، تمہارا شرف، تمہارا مقام وہ نہ ختم ہو جائے۔ تمہارے ہی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس شراب کو حرام کیا، صرف ایک مشروب، اور حلال کیے کتنے مشروب آپ کے سامنے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، اگر وقت ملا تو حلال و حرام پر بات کریں گے۔ میں آج صرف کھانے کے آداب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے احکامات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم، آپ نے رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟
اعتدال کے ساتھ کھانا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میری زندگی کا شاید آخری ہی کھانا ہے اور یہ مزیدار کھانا سامنے آ گیا تو شاید آج کے بعد مجھے دوبارہ یہ لذیذ اور عمدہ کھانا دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں، بلکہ وقار کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، ابن آدم جو ہے اس کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ یعنی بیان یہ کیا گیا کہ کھانا کھانا ہے تو نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے یہ میں رزق کھا رہا ہوں اور میری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا، میرے اندر توانائی پیدا ہوگی، میرے اندر قوت اور طاقت آئے گی اور میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اس کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں کہ آپ کی کمر سیدھی رہے، آپ اللہ کے سامنے قیام کر سکیں۔ لیکن پھر رحمت للعالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنہ، ابن آدم انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ خیال کیجئے، اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ پھر آپ نے فرمایا بحسب ابن آدم اکولات یقمن صلبہ، فرمایا اس کے لیے چند لقمے کافی تھے جس کے ساتھ اس کی کمر سیدھی رہتی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر آپ کے سامنے کھانا لذیذ آ گیا، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ کھاؤں، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، فرمایا پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، 3 حصے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، دوسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ لذیذ کھانا تب بھی آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اتنا کھائیں کہ آپ کے ہوش و حواس اٹھ جائیں اور پھر بعد میں آپ تنگ ہوتے رہیں۔ نہیں بھائیو، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو، ان کے لذتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، کیونکہ کسی چیز کی بھی زیادتی وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ خیر الامور اوسطها، میانہ روی، اعتدال، یہ بہترین راستہ ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ اور اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم نے جو برتن استعمال کرنے ہیں، آپ دیکھیے ابھی بات ہوگی تو شیطان ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آ کر آپ کے دماغ پر یہ خیال اور وسوسہ پیدا کرے، پہلے نہیں کہا تھا کہ ہر چیز حرام کر دی جاتی ہے؟ یہ دیکھیں ابھی یہ برتنوں کی بات ہونے لگی اور میرے آقا علیہ السلام نے کہا سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دے دیا، امارت دے دی، امیر بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برتنوں کو سونے اور چاندی کے بنا لیں اور اس کے اندر کھائیں اور پئیں۔ نہیں، منع فرمایا۔ اور دوستو اور بھائیوں، جاؤ میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو لے کر اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس کی حکمتیں کتنی ہیں۔ اگر آپ نے سونے چاندی کے برتنوں میں سے کھایا اور پیا، یہ آپ کے لیے کتنے مضر اور نقصان دہ ہیں، یہ ان سے پوچھئے۔ میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کے فرامین رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی، آپ ایک جگہ پر گئے، جناب غالباً سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک جگیردار زمیندار کے مہمان بنے، اور اس نے آپ کو چاندی کے برتن میں آپ کو پانی لا کر پیش کیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اخلاق کے منبع اور مرکز سے وہاں پر آپ نے کیا عمل کیا، آپ نے وہ برتن اٹھایا اور اس کی طرف پھینک دیا،
اور کہا میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ ہم ایسے برتنوں میں نہیں کھاتے پیتے. کیوں؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے نہانا عن الحریر والدباج، اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا لباس، ریشمی لباس، وہ باریک ہو موٹا ہو اس کو پہننے سے منع کیا. والشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ، فرمایا اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہن لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ، یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہوں گے. اور اس سے کئی گنا زیادہ عمدہ سونا اور چاندی ہوگا جو برتن آپ کے لیے جنت میں تیار کیے ہوئے. اس لیے دنیا میں آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر بڑی سختی کے الفاظ بیان کیے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب فی اناء من ذہب او فضہ فإنما یجرجر فی بطنہ نار من جہنم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. دوستو اور بھائیو آگے چلیے. اگر کھانا حاضر ہو، نماز کا وقت ہو جائے، پھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ فعبدوا بالعشاء. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور ادھر سے نماز عشاء کا وقت ہو جائے فعبدوا بالعشاء، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کھانے کو شروع کر دو. ولا يعجل حتى يفرغ من، فرمایا اور جلدی بھی نہ کرو، اب اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش کو، اپنی ضرورت کو پورا کرو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو. راوی الحدیث جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا جاتا، ادھر سے نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ کھانا کھاتے رہتے اور اس حالت میں کہ آپ امام کی قرات کو سن رہے ہوتے تھے کیونکہ یہ فرمان وہ سن چکے تھے. اور ایک اور فرمان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا حاضر ہو جائے اور نماز کھڑی ہو جائے، وہ آدمی کھانا چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس کی نماز نہیں ہوگی، پہلے اس کو کھانا کھانا چاہیے. یہ اسلام کا حکم. آگے چلیے. پانچواں حکم، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنوب توضع. میرے آقا علیہ السلام جب سونے کا ارادہ کرتے تھے اور آپ جنبی حالت میں ہوتے، غسل آپ پر فرض ہو چکا ہوتا، توضع تو آپ غسل نہیں کرتے بلکہ وضو کر لیتے تھے، یعنی آپ کبھی کبھار وضو کر کے ہی سوتے تھے. اور فرمایا وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ، فرمایا جب آپ کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے اور دھونے کے بعد آپ خشک نہیں کیا کرتے تھے. آج بھائی دھوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیشو یا تولیہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو ان دونوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان دو ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے دھوئیں تو کسی چیز کے ساتھ خشک نہ کریں. میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے. فرمایا کھانے سے پہلے ایک اور حکم، بسم اللہ پڑھ لیا کیجئے. آج تو اچھا کھانا آتا ہے تو بھول ہی جاتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اللہ کا نام بھی لینا ہے. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ کے ربیب بیٹے تھے، آپ کی گود میں تھے. کہتے ہیں ایک دن میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں بیٹھا
تتیش یدی، میرے ہاتھ جو ہے وہ کھانے کے سالن کے اندر گھومنے لگے۔ میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا غلام سم اللہ، پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اگر آپ مجلس میں بیٹھ کر کھا رہے ہو تو پھر اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے۔ میرے آقا نے اس اپنے ربیب بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے 3 آداب بتلائے، اور میں سب سے پہلے اللہ کا نام لو تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ اگر تم نے اللہ کا نام نہ لیا تو فرمایا شیطان تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا، اور اگر اللہ کا نام لینا بھول گئے ہو، درمیان میں یاد آیا تو میرے آقا نے اس کے متعلق بھی بتایا کہ آپ یہ پڑھ لیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ فرمایا پھر یہ بسم اللہ اس انداز میں پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین تمہارے کھانے کی برکت کو لٹا دے گا اور شیطان بھاگ جائے گا۔ فرمایا دوسرا ادب وہ یہ ہے وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ کبھی تم اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو۔ کیوں؟ فرمایا شیطان جو ہے یاکلُ بِشِمَالِهِ، وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جناب سیدنا ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت بیان کرتے ہیں، میں آقا کے پاس تھا، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کل بیمینک، اے اللہ کے بندے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، یعنی میرا ہاتھ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ آج جو بھائی ایسے کر چکے ہوں اور کوئی بھائی ان کو بتلا دے تو کبھی عذر نہ پیش کرے، کوئی بہانہ نہ تراشے، بلکہ فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور دائیں ہاتھ سے کھانے لگے، وگرنہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ وعید سن لیں۔ آپ نے بد دعا کی اس کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے جو مجھے جواب دیا یہ صرف تکبر کی بنا پر، کہ اب اس کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں پہلے دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھایا، یہ ڈھیٹ پنا ہے اس کا، اس نے اس لیے یعنی اپنے آپ کو شرم سے بچانے کے لیے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں اسی کے ساتھ کھاؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بد دعا دے دی، لا استطاعت، آج کے بعد تجھے اس ہاتھ کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ رہے۔ تو جناب صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد وہ بندہ جو ہے فما رفعها الى فیہ، پھر وہ کبھی زندگی میں دوبارہ اس ہاتھ کو اپنے منہ تک لے جانے کی طاقت ہی نہیں رکھی، اس کا ہاتھ ہی خشک ہو گیا، وہ چلنے سے آری ہو گیا۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے دائیں ہاتھ سے، اور کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، اکیلے بیٹھے ہو تب بھی کہا میرے آقا علیہ السلام نے تاکلوا من حافتی، فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، ولا تاکلوا من وسطی، درمیان سے نہ کھانا، وہاں اللہ کی برکت کھانے میں داخل ہو رہی ہے، اگر آپ نے وہاں سے کھا لیا کھانے کی برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کناروں سے کھاؤ، کناروں سے کھاتے ہوئے جاؤ، اس طرح اپنے کھانے کو کھاؤ گے اللہ رب العالمین اس میں برکت پیدا فرمائے گا۔ آگے چلیے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ادب بتلایا، اگر دوران کھانا جو ہے آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ آج عجیب معاملہ ہے، دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، سلام کرنا منع، اس کا جواب دینا منع۔ بھائی اگر سلام کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا میں کھانا کھا رہا تھا، میرے کھانا کھاتے ہوئے تم نے یہ سلام کر دیا۔ او بھائیو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام تو بات بھی کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی دیتے تھے، بلکہ باہر سے آنے والے ساتھی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک بھی کر لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ نمونہ ہمیں بتلاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن آئے، آپ نے کہا
کھانے میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا گھر میں کچھ نہیں؟ کہا سرکے کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کے سامنے سرکہ پیش کیا گیا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام وہ سرکے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، روٹی تناول فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے نعم العدم الخل، نعم العدم الخل، یعنی آپ کھانا کھاتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے یہ بہترین سالن ہے، یہ بہترین سالن ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ کون ہے جو دونوں جہانوں کا سردار سرکے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے فرما رہے نعمہ، یہ بہترین ہے، بہترین سالن۔ آج گوشت بھی سامنے پڑا ہو، اس میں نمک یا مرچ کا تھوڑا سا مسالہ کی کمی ہو جائے، ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ ادب بھی بتلایا، کھانے کو دل چاہ رہے کھاؤ، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بیان نہ کرو، کھانے کے اندر عیب نہ نکالو۔ آپ نہیں کھانا چاہتے، اچھا نہیں لگ رہا، چھوڑ دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ آداب سکھائے۔ آگے سنیے، مجلس ہے تو وہاں پر مختلف عمر کے لوگ، بڑے آدمی سے شروع کرنا چاہیے کھانا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کننا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو کہتے ہیں ما لم ندع ایدینا حتی یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدع یدع، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تو ہم اس وقت تک شروع نہ کرتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کر لیتے۔ آپ اپنا ہاتھ اس کھانے میں ڈال لیتے اور ہمیں کہتے کھاؤ، تو پھر ہم کھانا شروع کرتے۔ بھائیو، کھانے سے فارغ ہو کر تب بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا نام احدکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے وفی یدی ریح غمر، ریح غمر، کہ اس کے ہاتھ میں سالن کی سمیل ہے اور وہ اسی طرح سو گیا، فلم یغسل یدہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھویا، فاصابہ شیء، اگر اسے کوئی نقصان ہو گیا، فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ڈکار مار کے نہ اٹھ چاہیے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے ڈکار آئے تو کہا اس کو روک لو، کیونکہ آپ نے تو ڈکار لے لیا لیکن دوسرے ساتھیوں کا کھانا حرام کر دیا، آپ نے ان کے دل خراب کر دیا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام محسن انسانیت نے یہ ادب بھی بتلایا کہ کھانے کے دوران اگر ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ڈکار نہ لیں بلکہ اس کو روکیں، اور کھانے کے بعد صرف ڈکار مار کر نہ اٹھ جائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کتنا فائدہ ہے اس کے اندر۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا من اکل طعاما، جس نے کھانے کو کھایا، فقال، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جس بندے نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ تیرا ہی شکر ہے، تو نے ہی مجھے یہ رزق عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری تو کوئی قوت طاقت نہیں تھی کہ میں اس رزق کو کھاتا، یہ تو نے مجھے عطا کیا تھا، تیرے فضل و کرم سے یہ میں نے کھایا ہے۔ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر لیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو زبان نبوت سے یہ بشارت دیتا ہوں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات و آداب پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیو، چند ایک اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی نجم صاحب جو یہاں پر اذان کہتے ہیں خطبہ جمعہ کی، ان کی ہمشیرہ قضائے الہی سے وفات پا گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح یہ بھائی نے کہا ارشاد حسین صاحب، ان کی پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک دوست منشا ظفر صاحب، ان کی بیٹی وہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے شبیر بھائی، ان کی اہلیہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.